پٹڑی سے اتر چکے تھے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا جو انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلو ان کے ماننے والے تو عیسائی تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کے آئے تھے اس دین میں انہوں نے تحریف کر دی تھی، اسے بدل ڈالا تھا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اس پوری روح زمین پہ انسانیت میں اللہ نے چن لیا تھا، تو انبیاء بھی ان میں ہی آتے رہے اور انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ تو جب یہی لوگ پٹڑی سے اترے تو پوری سورۃ مبارکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں انہیں یاد دلا کے ان پہ گلہ فرمایا۔ تو یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی، گلہ اس سے کیا جاتا ہے جو اپنا ہو، جس کے ساتھ کوئی تعلق ہو، اور جس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو اس سے گلہ نہیں کیا جاتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے مشرکین جو تھے باقی لوگ، انہیں اللہ نے توحید کے اسرار سمجھائے، توحید کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بتایا، لیکن ان پہ گلہ نہیں کیا۔ گلہ جو کیا گیا ہے وہ بالخصوص بنی اسرائیل پہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ نے ایک بار پھر انہیں یاد دلایا 14ویں رکوع میں کے شروع میں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر ارزانی فرمائی، تمہیں عطا فرمائی، اور خصوصاً یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس نعمت کو یاد کرو۔ تو نعمتیں بادشاہت بھی انہیں عطا کی اور نبوت بھی انہیں عطا کی۔ سب سے بڑی نعمتیں تو یہ ہو گئیں کہ سب سے بڑی نعمت نبوت ہے، اور اس کے بعد بادشاہت ہے، اور اس کے بعد ضمناً بے شمار نعمتیں ملک عطا کیے، سب کچھ عطا کیا، لیکن انہوں نے دین میں تعریف کر دی، اللہ کی کتاب ہی کو بدل ڈالا۔ تو اس زمانے کی تمام اقوام عالم پہ اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا کی، لیکن جب سرکار دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ جلوہ گر ہوئے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت سے فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم یعنی محبوب کی امت کو فرمایا کہ تم سب سے بہترین امت ہو، سبحان اللہ، اور سب سے افضل امت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میدان محشر میں 120 صفیں ہوں گی، نبی پاک علیہ السلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور ان پوری انسانیت کی 120 صفیں ہوں گی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو امت کی اتنی کثرت عطا فرمائی ہے، اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو ہر نعمت کی کثرت عطا فرمائی، اور فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر۔ تو کل کوثر میں یہ کوثر کا مطلب ہے کثرت عطا فرمانا، تو حوض کوثر بھی عطا فرمایا، اور آپ کو امت بھی کثیر عطا فرمائی، آپ کو اولاد بھی کثیر عطا فرمائی، یعنی کائنات کی جو بھی شرف جو بھی فضیلت ہے اللہ نے وہ نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور پوری کائنات میں سب سے زیادہ آپ کو عطا فرمائی۔ تو آپ کی امت بھی کثیر ہوگی، 120 صفیں ہوں گی ٹوٹل، اور ان 120 صفوں میں صرف میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 80 صفیں ہوں گی، سبحان اللہ، باقی 40 صفیں جو ہوں گی وہ باقی انبیاء کے امتوں کی ہوں گی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی امت کا زمانہ بھی کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 80 صفیں نبی پاک علیہ السلام کی امت کی ہوں گی، اور فضیلت یہ ہوگی کہ جو پہلے آتا ہے وہ پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، اصول یہ ہے، اور جو بعد میں آئے گا آگے جگہ نہیں ہوگی، پیچھے کھڑا ہوگا۔ لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اگر کوئی یہ شرف اور یہ مقام ہے کہ یہ آئے تو سب سے آخر میں ہیں، لیکن میدان محشر میں سب سے آگے کھڑے ہوں گے، اور جب حساب و کتاب 50,000 سال کا یہ دن ہے قرآن پاک میں آگے آئے گا، تو 50,000 سال کا یہ دن ہوگا، اور اتنا شدید اور مشکل ترین دن ہوگا کہ انبیاء بھی نفسا نفسی پکار رہے ہوں گے، اور اسی عالم میں جب انسانیت، بخاری شریف کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب لوگ تھک جائیں گے، 25,000 سال گزر چکیں گے،
تو یہی صدا آ رہی ہوگی لمن الملک اليوم، جو 20ویں سپارے میں آئے گا کہ بتاؤ آج بتاؤ کہ بادشاہ کون ہے، آج بتاؤ کہ مالک کون ہے. تو جواب کہیں سے نہیں آئے گا، جلال برا یہ خطاب ہوگا لمن الملک اليوم، بتاؤ کہ آج کون ہے بادشاہ. تو خود ہی اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج اس ذات کی بادشاہی ہے جو ہر چیز کو اپنے قبضے میں کرنا جانتا ہے، قہار، ہر چیز پہ غلبہ رکھتا ہے. تو ان حالات کے اندر جب انسانیت تمام انبیاء کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور سارے لوگ جائیں گے، ماننے والے نہ ماننے والے سب اکٹھے ہو کے جائیں گے اور عرض کریں گے یا نبی اللہ، آپ ابو البشر ہیں، آپ خلیفۃ اللہ ہیں، زمین میں اللہ نے آپ کو خلافت عطا فرمائی، آپ اللہ کی بارگاہ، آپ کو اللہ نے 10 سے قدرت سے بنایا، آپ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرما دیں کہ کم از کم حساب و کتاب شروع ہو جائے، چاہے بعد میں جہنم میں جاتے ہیں یا جنت میں، یہ بعد کا معاملہ ہے، حساب و کتاب شروع ہو جائے. تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں آج یہ کام نہیں کر سکتا، آپ کسی اور کے پاس، یعنی اللہ کا جلال اتنا ہوگا تو آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ. تو وہاں سے وہ ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا اب ذکر بھی آئے گا، جنہیں اللہ نے تمام انسانیت کا امام بھی بنایا، خلیل اللہ بھی ہیں، اور جن کی دوستی پہ اللہ ناز فرماتا ہے وہ ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ بھی فرمائیں گے کہ کسی اور کے پاس جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام اگرچہ جلیل القدر اور اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمائیں گے آج میں بھی یہ سکت نہیں رکھتا کہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا عرض کروں کہ یا اللہ حساب و کتاب شروع کر، میں یہ بھی یارہ نہیں رکھتا، کسی اور کے پاس چلے جاؤ. تو لوگ وہاں سے عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ سے کہیں گے آپ روح اللہ ہیں، آپ کلمت اللہ ہیں، اور اللہ کے آپ لاڈلے پیغمبر اور رسول ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرما دیں. آپ فرمائیں گے لوگوں جب حالت زار مخلوق کی دیکھیں گے تو آپ کو رحم آئے گا. آپ فرمائیں گے یہ کام میں تو نہیں کر سکتا، لیکن ایک راستہ بتاتا ہوں، اگر تم اس ہستی کے پاس پہنچ گئے تو مجھے یہ جو ہے امید نہیں کہ وہاں سے تم خالی واپس لوٹو گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم سیدھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ. تو جب سرکار تو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مخلوق آئے گی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں گے انا لہا. آپ یہ نہیں فرمائیں گے کہ کسی اور کے پاس جاؤ، آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا، ہاں یہ کام میں کروں گا، یہ کام اور اس کا سر اللہ نے میرے سر پہ سجایا ہے. اور اللہ نے آپ کو فرما دیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو بھی سائل آپ کے دربار میں آئے، آپ کی بارگاہ میں آئے، اس سے خالی واپس نہیں لٹانا. تو آج تو پوری انسانیت آئی ہے، آج کیسے واپس لٹا سکتے تھے؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں سجدے میں گریں گے. سجدے میں جب گریں گے اللہ کے عرش کے سامنے جو ہے سجدہ فرمائیں گے، تو اس وقت جو تسبیح بیان کریں گے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مخلوق میں نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہوگی نہ اس کے بعد اللہ کی ایسی کوئی تسبیح بیان کرے گا. جو اس وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تسبیح سجدے میں بیان کریں گے تو اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا. اللہ تعالیٰ جب اپنے محبوب کی زلفوں کو بکھرا ہوا دیکھے گا، جب سجدے میں اپنے حبیب کے چہرے کو دیکھے گا، جب دیکھے گا کہ میرے محبوب کی پیشانی میری بارگاہ میں جھک گئی ہے، تو اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے. آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ تو انبیاء کے بھی امام ہیں، آپ تو شہداء کے مقتدا ہیں، آپ تو صالحین کے امام ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں میرے محبوب؟ اپنا سر اٹھائیے. ارفع راسک یا محمد سل توتا، سوال کیجئے تمہیں عطا کیا جائے گا.
اللہ فرمائے گا مانگیے تمہیں عطا کیا جائے گا، سوال کریں تمہارا سوال پورا ہوگا، اور فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ شفاعت کیجئے، جس کی بھی آپ شفاعت فرمائیں گے آپ کی شفاعت کو قبول فرمایا جائے گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا یہ شفاعت کبریٰ ہوگی، یعنی ساری انسانیت کے لیے، اس میں ماننے والے بھی ہوں گے نہ ماننے والے بھی ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ انسانیت کیا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ تو حساب و کتاب کے لیے جب سلسلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ چونکہ جلال میں ہوگا، اللہ فرمائے گا اب دیکھیں کہ فضیلت امت مصطفیٰ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا کون ہے، یعنی اس جلال میں جب نبی بھی ہاتھ اٹھاتے ہوئے گھبرا رہے ہیں، اس حال میں اللہ فرمائے گا کہ کون ہے جو میری بارگاہ میں آ کے میری نعمتوں کا حساب دینا چاہتا ہے، کون ہے ایسا شخص؟ تو پھر کس میں ہمت ہے؟ لیکن قربان جائیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پہ قربان، حضور کی نسبت کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑیں گے اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے آئیں گے اور فرمائیں گے کہ یا الہ العالمین یہ صدیق آیا ہے جو حساب دینا چاہتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے یار کو دیکھے گا، جناب صدیق اکبر جب عدالت خداوندی میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ صدیق اکبر پہ جب نظر رحمت ہوگی تو اللہ فرمائے گا یہ تو صدیق اکبر ہے، اس نے میرے حبیب کے ساتھ کوئی حساب و کتاب نہیں کیا تو میں اس کے ساتھ کیسے حساب و کتاب کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کی رحمت، اللہ کا جو غضب ہوگا اس کی رحمت میں تبدیل ہو جائے گا، اور صدیق اکبر پہ جب اللہ کی نگاہ عنایت پڑے گی تو سارا غضب جو ہے وہ رحمت الہی میں تبدیل ہو جائے گا، اور اللہ فرمائے گا صدیق تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، صدیق کے ساتھ کیا حساب ہے۔ تو جناب صدیق اکبر یعنی نبی پاک علیہ السلام کی امت کے پہلے فرد کے صدقے میں اللہ انسانیت کا حساب و کتاب پھر شروع فرما دے گا، اور اس کی رحمت جو ہے، اس کا غضب جو ہے وہ رحمت میں تبدیل ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اتنی اس کی رحمت برسے گی یعنی میدان محشر میں کہ فرمایا کہ اللہ بہانہ بنا بنا کے اس کی رحمت بہانے تلاش کرے گی، کسی نے کوئی چھوٹی سی نیکی بھی کی ہوگی اس کو ہی بہانہ بنا کے اس کو جنت کا وارث بنا دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ شیطان ایک وقت ایسا آئے گا اس کی رحمت کا میدان محشر میں کہ شیطان جو ہے وہ کفار کا چونکہ سردار ہے کافروں کا، تو کافروں کی صفوں میں سے شیطان ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میری بھی مغفرت فرما دے، یعنی اتنی رحمت برسے گی کہ اس سے بھی امید ہو جائے گی۔ تو لیکن شیطان تو شیطان ہے، ظاہر ہے، لیکن یہ ہے کہ اہل ایمان پر کسی نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی، اور پھر اس کی رحمت کا انداز یہ ہوگا نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کا بھی، کہ جب آخری جانمی کو نکالا جائے گا تو نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ مسکرا دیے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا تو میں اس لفظ کی وجہ سے مسکرایا ہوں کہ جب ایک جانمی کو نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں بتا تجھے جنت چاہیے، وہ عرض کرے گا یا اللہ عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 10 بادشاہوں جتنی یعنی روئے زمین پہ اگر ایک بادشاہ کی پوری زمین پہ بادشاہ تو اتنی میں تجھے 10 بادشاہوں کی اتنی ملکیت عطا فرماتا ہوں جنت، وہاں پہ 10 ملک تجھے عطا فرما رہا ہوں جہاں کا تو بادشاہ ہے جنت میں۔ تو وہ آخری جنمی ہوگا، اس سے تو کوئی امید نہیں ہوگی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ تو مالک ارض و سما ہے، تو کائنات کا مالک ہے، اور تو مالک ہو کہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس بات پہ یعنی اس کی اس بات پہ جو ہے وہ ہنسی آ گئی، اس لیے میں مسکرا دیا کہ وہ کیسی بات اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، میں تجھے 10 ملک عطا کر رہا ہوں جہاں تو بادشاہ ہوگا، اور پھر وہ یعنی اللہ کی رحمت سے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور 10 زمینوں جتنی اسے جنت میں جگہ عطا فرما دی جائے گی۔ تو آپ اندازہ لگائیں
یہ سرکار دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت ہے، لیکن اس آیت مبارکہ میں جو تذکرہ ہے یعنی وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں فضیلت عطا کی پورے عالمین پہ، تو یہ یعنی بنی اسرائیل کو اس زمانے میں جب وہ اللہ کے احکام پہ عمل کرتے تھے تو اللہ نے اس زمانے میں ساری روئے زمین پہ اس امت کو فضیلت عطا فرمائی، لیکن جب نبی پاک علیہ السلام مبعوث ہو گئے تو جو مطلقاً جو فضیلت ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کی ہے۔ تو آگے اللہ نے دوسری آیہ میں فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن سے ڈرو، یہ سب کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسرے جان کی جگہ کوئی بدلہ نہیں دے سکے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیا ہے تو اس کی جگہ اٹھا کے دوسرے کو ڈال دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکے گا، اور نہ اس کی طرف سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، کوئی معاوضہ نہیں ہے، اور نہ اس کو اذن الہی کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش ہی فائدہ پہنچا سکے گی، کوئی سفارش کرنے والا اس دن نہیں ہوگا، ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، اور نہ اللہ کے حکم کے خلاف انہیں کوئی مدد دی جا سکے گی۔ تو اللہ نے ہمیں قیامت کے دن سے ڈرنے کی یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں تاکید فرمائی ہے۔ اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ وہ کل سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔